قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات کہ رحمان ہمیں تو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ تصور پیدا ہو، جس کے اندر یہ صفت ہو، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيب، اور وہ اللہ کے سامنے قلب منیب لے کر کے پیش ہوگا۔ قلب منیب جس کے معنی آتے ہیں رجوع ہونے والا دل، اللہ کی طرف کھنچنے والا دل، اللہ کی طرف مچلنے والا دل جو لے کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اب یہاں سے تمہیں کوئی نکالے گا نہیں۔ تو ساری بات دل کی ہے۔ جن کے دل بنے ہوئے ہیں ان کو تراویح میں 3 پارے بھی پڑھے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جن کے دل ہماری طرح بگڑے ہوئے ہوں تو 1 پارے میں بھی آفت آ جاتی ہے کہ کب یہ ختم ہوگا۔ یہ دلوں کے بننے اور بگڑنے کی بات ہے۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کے ساتھ، قرآن رمضان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ تو آج کا پیغام آپ سمجھ گئے، قرآن کی تلاوت کا معمول کریں گے نا انشاءاللہ۔ کتنا کریں گے کہ رمضان پورا ہو اور ہم کہیں اپنے آپ سے میں تو ایک قرآن بھی نہیں پڑھ سکا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم درجے میں، کم سے کم درجے میں ایک قرآن تو کم سے کم درجے میں ہونا چاہیے، ورنہ کرنے والے تو 3 دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور میں ایک ایسی شخصیت کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ، جن کو میں نے دیکھا بھی ہے الحمدللہ، وہ اس وقت تقریباً 60 سے 70 سال کی عمر کے بیچ کے ہیں، آج بھی وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ایک پورے دن کے اندر ایک قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں رمضان میں۔ ہم چونکہ نہیں کرتے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ کہانی ہے، جھوٹ ہے، قصہ ہے۔ جو کرنے والے کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ کل اللہ کے سامنے جب ایسے لوگ پیش ہوں گے، ان کی زندگیوں کے ہزاروں لاکھوں قرآن پیش کیے جائیں گے، اور کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کو کہا جائے گا تم نے اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ اپنایا کہ تم تو ایک قرآن بھی پورا نہ پڑھ سکے۔ کہیں قرآن ہمارے لیے شکایت نہ کرے اللہ کے سامنے۔ اس سے پہلے قرآن کو اپنے لیے دوست بنا لے، قرآن سے دوستی کرے۔ اس سے بہتر کوئی دوستی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ دوست بنانے کے سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ پڑھنے میں بھی مزہ، سننے میں بھی مزہ، دنیا میں بھی چین اور آخرت میں راحت اس قرآن کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا عاشق بنائے، اللہ ہم سب کو روز محشر حاملین قرآن میں سے بنائے کہ یہ قرآن کل قیامت میں سفارش بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے حق میں قرآن سفارش کرنے والا بنے، چونکہ اس کی سفارش قبول ہوگی۔ تو جب قرآن سفارش کرے گا تو اس سے تعلق رکھیں گے نا تو سفارش کرے گا، اور تعلق نہیں ہوگا تو کیوں سفارش کرے گا؟ دنیا میں مشاہدہ نہیں کرتے، جس لیڈر سے ہماری بنتی ہے تو وقت آنے پر ہم اسی سے سفارش کرواتے ہیں نا۔ جس سے ہمارا تعلق نہیں، کو جاتا ہے اس کے پاس، کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ میری تو اس سے بنتی ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں اس کو۔ تو قرآن سے ربط ہوگا، قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، قرآن کو زندگی میں اپنائے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ قرآن کل قیامت میں سفارش کرے گا۔ آخری بات پھر سے، بچوں کو قرآن سکھائیں، نہ قرآن کا ذوق پیدا کریں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، شوق کے ساتھ بنائیں۔ یہ خطرات دل سے نکال دیں۔ یہ بچے حافظ بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کا کھانا پینا کہاں سے ہوگا؟ یہ دنیا کے بہت چھوٹے سارے معاملات ہیں۔ اگر ایک بچہ حافظ بن گیا اور اگر وہ عامل بالقرآن ہو گیا، اللہ کی قسم، نبی کا فرمان ہے، سچوں کے سچے کا فرمان ہے، 10 ایسے آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہوگی، یہ حافظ قرآن جنت میں لے کر کے جائے گا۔ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے انسیت عطا فرمائے۔